أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت 253 آغاز ہے پارہ نمبر 3 کا، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد، ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف اور قرآن کی رغبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ یہ دعا ہمارے بچوں اور ہمارے اہل خانہ کے حق میں بھی قبول فرما لینا، اور جتنی میری نوری بہنیں اس سفر میں میرے ساتھ ہیں ان سب کے حق میں اے اللہ یہ دعا قبول کر لینا، ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اپنے ملن کی ساری راہیں آسان کر دینا، آمین ثم آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آج کی باقاعدہ نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند فرمائے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور نہ کوئی شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
آیت الکرسی، اسی نام سے ہم اس آیت کو جانتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور بے حد فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی۔ ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، وقت کی کمی ہے، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت رکھی ہے اور اتنے راز ہیں اس آیت میں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس کی تفاسیر جب ہم دیکھیں تو علماء کرام نے کمال کر دیا ہے اس کے راز کھولنے میں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم صرف اس کے ترجمے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے الفاظ میں چھپے وہ تمام فیوز و برکات ہمارے سینوں میں انڈیل دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیرے رکھا ہے، سمو لیا ہے اس کی کرسی نے، وسع سمو لیا ہے کرسیہ السماوات، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو وسع چھائی ہوئی ہے، وسعت ہے۔ بہت سارے معنی ہیں واسعہ کے، علماء کرام نے مختلف معنی بیان کیے اور ہر معنی کے لحاظ سے اس کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ نئے انداز میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ سمو لیا ہے اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ کس کو نہیں تھکاتی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ممتاز ہو گئی، واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط کرا، لا انفصام لہا، جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے، جو نہیں ٹوٹ سکتا، جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب نکال کر لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست تو شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں کی ہے، اپنے اپنے رنگ میں کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے نا، اس کی لیئرز ہیں، اس کے پرت ہیں، ایک پرت دوسرا پرت۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کے بھی 10 درجے ہوتے ہیں، اور جتنا کسی کو فہم ہے، جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ اس کے مطابق اس کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کا جب ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ دوست، اللہ ولی الذین، دوست بناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور صوفیہ کرام کہتے ہیں اللہ ولی الذین کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے دوست چن لیتا ہے،
ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے پہلی صف یا پہلی کیٹیگری تو یہ ہے نا کہ کفر اور ایمان، سب سے پہلے سب لوگ تھے، ان کے سامنے دعوت حق رکھی گئی، ایک گروہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئی، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے والسابقون السابقون، جو ایمان لانے کے بعد چین سے نہیں بیٹھتے، پھر ان کی طلب ایسی ہوتی ہے، وہ ان پر اللہ کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، اور جب اللہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑتی ہے وہ چن لیے جاتے ہیں، اور جب وہ چن لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور روشنی کے لیے یہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، الی النور، اللہ کا جو نور ہے۔ اور پھر وہ حدیث ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہت وسعت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جو ہم اس کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں، اتنے انداز میں یہ آیت جو ہے نا ہمیں نئے نئے پیغام دیتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے روشنیوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی معیت میں ادھر ہی لے جائے، ہدایت کے رستے پہ لے جائے۔ اور وہ لوگ جو کافر کو اپنا، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ روشنیوں سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جا کے رک جاتے ہیں۔ جیسے ایمان والے نا، ان کا ایمان ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے، اور اسی طرح کفر والے ہر لمحے اپنے کفر میں بڑھتے رہتے ہیں۔ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔ اس لیے تو بار بار دعا مانگتے ہیں کہ اللہ استقامت سے جمائے رکھنا، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے ایمان سے نوازے، جس کو چاہے ہدایت کا نور عطا کر دے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ قد تبین الرشد، بے شک واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ ہدایت جو ہے وہ کبھی بھی حق اور سچ مکس نہیں رہتا، وہ واضح ہوتا ہے، چھلنی لگتی ہے، حق والے ایک جانب چلے جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ دوسری جانب چلے جاتے ہیں۔ چھلنی ہر سٹیج پہ لگتی ہے اور ہر سٹیج پہ انتخاب ہوتا رہتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جلا دینا یعنی زندگی دینا، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک رہے ہو۔ اب پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھو، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہاری جانب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر تو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔
اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ ہی روز آخرت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين